اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں عاطف مجید۔ میں اس وقت موجود ہوں ایم اے اشراق خان صاحب کے ساتھ۔ میرے ہاتھ میں ناظرین ایک کتاب ہے، یہ آپ کتاب دیکھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے جمہوریت محاصرے میں۔ قیصر عباس صابر صاحب کی یہ کتاب ہے، جمہوریت محاصرے میں قیصر عباس صابر۔ یہ کتاب مجھے بتا رہی ہے اس کا جو پبلیکیشن کی ڈیٹ ہے وہ ہے جون 2015۔ یہ جون 2015 میں یہ کتاب پبلش ہوئی ہے، اور کتاب دیکھتے دیکھتے اچانک میں ایک صفحے پہ پہنچا۔ صفحہ نمبر اس کا ہے 13، نوشتہ دیوار۔ یہ صفحے میں پہنچا تو یہاں میں نے دیکھا کہ ایم اے اشراق خان کی کچھ پیشن گوئیاں تھیں۔ یہ خان صاحب کی یہ کتاب اگر آپ بازار سے دیکھ بھی سکتے ہیں، منگوا بھی سکتے ہیں۔ اور یہ اگر اس کی بات کروں میں کتاب آج لانے کا میرا مقصد ایک چیز تھی، وہ آپ کو بتانا بھی تھا۔ یہ 7واں آسمان پبلیکیشن، ملتان، لاہور، راولپنڈی اور کراچی، ان کی یہ کتاب ہے، 2015 میں پبلش ہوئی۔ اس کا صفحہ نمبر 14 پہ میں جا رہا ہوں، 13 پہ یعنی کہ نوشتہ دیوار۔ اچھا جی، ایم اے اشراق خان نے یہ باتیں، انہوں نے ایم اے اشراق خان صاحب کا انٹرویو کیا ہوگا 2015 میں۔ ایم اے اشراق خان نے یہ باتیں سب ستاروں کی چالیں دیکھ کر کہی۔ مودی بھی آ رہا ہے، ان کا یہ بھی سیاسی تجزیہ تھا کہ مودی کے بارے میں جو پریڈکشن کی تھی وہ ثابت ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ کتنی عجیب بات ہے کہ عمران خان کو ثانی طاقت کے سونے خواب دکھا کر کرنے والے اس بار جمہوریت کے کامیاب محاصرے میں سیاسی جماعتیں جمہوریت کو بچانے کے لیے بھی متحد ہوں گی۔ یہاں یہ بھی ایک فقرہ لکھا ہوا۔ ہم نے دیکھا 2015 جب دھرنا چل رہا تھا، یہ اس وقت پھر یہ ہوا بھی، سیاسی جماعتیں نون لیگ یہ بھی آ گئے۔ اگلی جو امپورٹنٹ لائن، ایم اے اشراق خان کے مطابق، صفحہ نمبر 14 کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایم اے اشراق خان کے مطابق عمران خان بند گلی میں چلے جائیں گے، واپسی کا راستہ نہیں ملے گا۔ عمران خان کے کچھ ساتھی بیچ راہ چھوڑ جائیں گے، اور یہ بیچ راہ بھی چھوڑ گئے ہیں، اور بند گلی والا بھی معاملہ آ گیا ہے۔ یہ 2015 کی کتاب ہے، یہ اس کا فقرہ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ان کے کچھ ساتھی کو چھوڑ جائیں گے۔ ایم اے اشراق خان نے کہا تھا، یہ اس وقت ہے جب عمران خان پیک ڈے تھے 2014 کے دھرنے کے بعد۔ السلام علیکم، ہاں صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ بڑا آپ نے آج یہ نکالی کتاب اور اچھا لگا۔ دیکھو یہ تو چلو پیشن گوئی کر دی، رو ہو بہو ویسے ہو بھی گئی۔ اب یہیں سے سر میں لے کے جاؤں گا۔ یہ اس وقت آپ نے یہ کہا تھا عمران خان کے کچھ ساتھی بیچ راہ چھوڑ جائیں گے، راستہ نہیں ملے گا۔ کیا اب راستہ مل رہا ہے؟ یہ 2015 کی بات آپ نے کی تھی، اس وقت 2024-25 میں عمران خان کو راستہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ دیکھو خان صاحب کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور میں نے تو خان کے زائچہ ایک تو نہیں، اب تو حفظ ہی ہو گیا ہے خان کے زائچے، کون سا پلانٹ کہاں بیٹھا ہے، کون سا کہاں ہے۔ اور جب خان صاحب بیٹھے جو پیدا ہوئے تھے اس وقت میں نے کہا تھا ان کے زائچے میں 2 راج یوگ ہے۔ پھر عمران احمد نام ہے، 2 مریخ کے مالک ہیں، جیسے آصف علی 2 مریخ کے مالک ہیں، علی امین 2 مریخ کے مالک ہیں۔ بڑی ان پہ بھی اپ اینڈ ڈاؤن آیا ہے۔ اگر ہم آصف علی دیکھیں زرداری صاحب کو تو بڑا اپ اینڈ ڈاؤن دیکھا، انہوں نے بھی جیلیں دیکھی ہیں، لیکن وہ 2 دفعہ صدر پاکستان بھی ہو گئے۔ کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اب خان صاحب پہ کیا کچھ نہیں کیا۔ دیکھیں جوید ہاشمی کانفرنس ہو، عائشہ گل اللہ اسکینڈل، ریام خان کتاب، یودی کارڈ، آڈیو لیکس، ترین اور علیم پروپرگنڈا، قادیانی کارڈ، وہ منیکا، زبردستی طلاق، یہ والا کوکین، شراب، بیانیہ، بڑا کچھ، عدالتی نکاح، بیانیہ، توشہ خانہ، بنی گالا میں منی ٹریل کیس، اچھا 3 دفعہ مارنے کی کوشش، سیفر سرٹیفکیٹ، جیل میں اذیتیں، ڈیل کی کوششیں، 200 جعلی مقدمات، میڈیا پہ عمران خان کی بین کرنا، آزاد صحافیوں پہ ظلم، میڈیا پہ نام پر پابندی، پنجاب الیکشن دھاندلی، ڈیل، میں کہتا ہوں کچھ چیز ہی نہیں، کینسر اسپتال تک کو نہیں چھوڑا، اس پہ بھی بات چیت آئی، پارٹی جھنڈے پہ پابندی، اس کے بعد وہ اگر ہم کہیں بلے کا نشان چھین لینا، مینڈیٹ کا چوری ہو جانا، کوئی ایسی چیز جو ہے اگر آپ دیکھیں، حملہ، اور کبھی قادیانی بنا دینا، کبھی کچھ یہودی کارڈ چلا دینا، بڑا کچھ، سارا کچھ ہی آپ نے دیکھا۔ لیکن وہ شخص آج بھی ڈٹا ہوا ہے، اپنے الفاظ پہ کھڑا ہوا ہے۔ توشہ بھی ڈالا، القادر بھی ڈالا، کچھ بھی نہیں۔ جاؤ پیشن گوئی ہے، یہ تو تھی نا جو میں نے کہا وہ ہوا۔ اب اتنے کیس بنا لیے، حالانکہ یہ جو حکومت ہے یہ ایک بال بھی نہیں بنا سکتی۔
اللہ پاک نے پوری کائنات بنائی، فرشتے بنائے، جنات بنائے، پہاڑ، زمین، چرند پرند، آبی حیات، سانس، ہوا، سورج، چاند، ستارے، فرشتے جو انسان کے لیے بنائے اور فائدہ دیتے ہیں، یہ وہ ہیں اتنے کیس انہوں نے بنا دیے، 200 سے زیادہ مقدمات، یہ ایک بال بھی نہیں بنا سکتے. ہونا وہی ہے جو اللہ پاک نے کرنا ہے. اسی سال میں خان صاحب آ رہے، 2025 میں آ رہے. آپ جو مرضی کر لیں، حالانکہ ابھی تو ایک چیز، ابھی تو 17 تاریخ آ رہی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ہیرنگ ہے. ہیرنگ کیا فیصلہ سنانا ہے، فیصلہ تو لکھا جا چکا ہے. خانہ 2 کا فیصلہ ہے اور کل پھر مذاکرات. فیصلہ تو لکھا جا چکا ہے. اتوار والے دن آپ کھول رہے ہیں، ڈالتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں گورنمنٹ جو کہتے ہیں چھٹی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، چھٹی ہے. لیکن جب ان کی ضرورت ہو، ان کا جب دل چاہے وہ کھول لیتے ہیں. مذاکرات بھی ہو رہے. اب بات یہ ہے 17 کی ڈیٹ ہے، 1 اور 7 8 بنتا ہے. 8 پھر لڑائی کا گھر ہے. کل کا دن پھر لڑائی کا ہے. لڑائی کا گھر ہے. خان صاحب کھڑے رہیں گے جی مجھے جوڈیشل کمیشن بنا کے دیں، جہاں میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ 9 بھائی نظر نہیں آ رہا جوڈیشل، 26 نومبر آ سکتا ہے. میں ہی کہہ رہا ہوں نا بار بار. وہ لڑیں گے آپس میں، اختلافات پیدا ہوں گے. میں یہ سمجھ رہا ہوں ڈیٹ پڑ سکتی ہے. نہیں بھی پڑتی ڈیٹ تو یہ ضرور ہوگا کہ خان صاحب کو سزا آ جائے گی، کچھ حد تک ریلیف مل جائے بشرا بی بی صاحبہ کو، کچھ حد تک. یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، پیشن کوئی ہے. اب خان پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ خان ہمارے ملک کا لیڈر کہتا ہے مجھے سزا دو. نہیں تو ہر لیڈر جو آئے ہیں وہ کہتے ہیں سانو چھڈو تقریباً. لیکن یہ جو ہے 17 تاریخ 1 اور 7 کوئی اچھی ڈیٹ ہی ہے. خان کے لکی ڈیجٹ ہیں 2 7 اور 9. میں بتاتا ہوں آپ کو، 20 تاریخ جو ہے یہ 2 نمبر آ رہا ہے. یہاں پہ اگر جج صاحب ڈیٹ ڈال دیتے ہیں، شارٹ ڈیٹ ڈال دیتے ہیں، 17 کے بعد 20 آ گئی، شارٹ ڈیٹ ڈل جائے خان صاحب کے لیے بہتری ہے. 21 آ جائے تو 3 نمبر ہے، پھر بھی رہائی ہے. اچھا 25 آ سکتی ہے، 2 اور 5 7 بنتا ہے، خان کے لیے بہتری ہے. 27 آ جائے، 2 اور 7 9 بنتا ہے، خان کے لیے بہتری ہے. لیکن یہ اتنی لمبی جج صاحب ڈیٹ نہیں ڈالیں گے، سینٹر میں آئے گی. پھر اگر بات مذاکرات رہے تو پھر جو ہے وہ ڈیٹ آ جائے گی. لیکن یہ مہینہ بڑا اہم ہے. اس میں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ فیصلہ تو لکھا جا چکا، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا فیصلہ تو لکھا ہوا ہے، اور جج صاحب نے خود ہی کہہ دیا فیصلہ تو تیار ہے. اور 11 کا میں نے کہا تھا ٹائم، 11 بجے جج صاحب بیٹھے ہوئے. ساری باتیں وہی تھیں، لیکن ایک روم دے گیا تھا. میں کہا 10% چانس ہے ڈیٹ پڑ جائے، اور وہ پڑ گئی. اچھا خان صاحب، اب اگر بات کریں مذاکرات، اتنی لڑائی ہو رہی ہے قومی اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی، اب بالکل کام چل پڑا. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ خواجہ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں جی مذاکرات ہے، ڈرامے بازی ہے، نہ کرو، یہ کرو وہ کرو. اپنی جماعت کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈرامے بازی چھڈو نہیں تو تہاڈے بھی چھتر پھرے گا. اب یہ مذاکرات بظاہر یہ لگ رہا ہے، جو وائبز آ رہی ہیں کہ مذاکرات ابھی ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا یہ 17 کی ڈیٹ اچھی نہیں ہے، لیکن ناکامی نہیں ہوگی، مذاکرات تو ہو جائیں گے، یہ تو گارنٹی ہے میری. کیونکہ 12 پوری سارے لوگ ہی ڈیسائڈ ہو جائے کہ مذاکرات کا دروازہ بند، لیکن میں ہی کھڑا رہتا ہوں بعد میں کہا مذاکرات ہوں گے. حل ہی یہی ہے. اب خواجہ صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تانوں چھتر پھیرے گا، مطلب یہ ہے خان کے ساتھ برائی اتنا کیا ہے تو یہ تو سارے لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ تو بندہ ہی عام روٹین میں نہیں ڈلتا، زور ہی نہ پایا تھا تو باقی پھیرنا ہے. لیکن میں نے ایک بات اور کر رہا ہوں، یہ ایک پیشن گوئی ہے میری، جو بارہا میں نے کہا ہے، خان نیلسن منڈیلا بن کے آئے گا، سب کو معاف کر دے گا. یہ بس ڈر رہے ہیں. ڈرنا الگ چیز ہوتی ہے. سب سے بڑا نقصان ہے شہباز شریف صاحبہ کو، صاحب کو، لیکن ان سے بڑا نقصان ہے مریم نواز صاحبہ کو، کیونکہ آخری باری ہے نا. وہ پروٹوکول، وہ گاڑیاں، وہ جھنڈے، وہ نہیں ملنے یہاں پہ دوبارہ. باہر کے ملک جاتے تو عوام نہیں چھوڑتی، باہر کے ملک، یہاں پہ تو چلو ہم چتر کھا لیتے ہیں نا. یہاں پہ تو ویسے بھی عوام میں نکلتے نہیں، کیونکہ انہوں نے گنے پکڑی ہوتی ہیں. یہ ہم کو دیکھتے ہیں کیڑے مکوڑے ہیں، چلو نکلو. یہ تو ایسا بھی ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کے دور میں اور بھی گاڑیاں، جب ان کا کارواں چلتا تھا کوئی نیچے بھی آئے تھے تو گاڑی بھی نہیں روکتے تھے. بالکل صحیح. اچھا خان صاحب، آپ نے ایک لمبی ٹریل بتائی ہے جو کیسز آئے ہیں خان پہ. خان اس کے باوجود سسٹین کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خان کا جو نام ہے نا وہ منگل سے ریلیٹ ہے. میں نے پہلے بھی کہا، اور 2 منگل کا وہ مالک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ 1/10 کا بھی خانے کا مالک ہے اور 1/12 کے خانے کا مالک بھی ہے. عمران خان کے حوالے سے 1/10 ہے
اور عمران احمد کے حوالے سے 1/12 ہے. اور یہ جو شخص کو 2 بٹے لگے وہ بندہ ہمیشہ ترقی ضرور کرتا ہے. ابھی میں کل سوچ رہا تھا کہ جارج کو بھی ایسا بش ہے کہ وہ جارج جو ہے پیدا ہو رہا ہے اس میں کیپری میں، بش جا رہا ہے ٹورس میں. اگر میں نے کل بھی دیکھا اٹل بہار واجپئی ہے. ہم تو اے بی کرتے تھے نا، وہ اے بھی ہے بی بھی ہے، 1/12 بھی ہے، پھر 12 میں پھر 1/12 ہو گیا. یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. عمران احمد خان اسی حوالے سے ابھی 21 کو ایک پلانٹ پہ ٹرانزٹ کر رہا ہے. وہ 4th ہاؤس سے نکل کے 3 ہاؤس میں آ رہا ہے، 3rd ہاؤس میں مارس ہی، جو لڑائی کو کم بھی کرے گا. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ ہوگا، مذاکرات ہوں گے. بالکل صحیح. اچھا خان صاحب، آپ نے بٹے کی بات کر دی، بشرا بیگم کی. اس سے پہلے بٹے سے پہلے میں بشرا بیگم پہ جا رہا ہوں. یہ بشرا بیگم اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آپ کو بریت نظر آ سکتی ہے، یا وہ تو بری ہیں، گھوم ہی رہی ہیں. بریت سے مراد یعنی کہ توشہ خانہ 2 سے بھی وہ نکل سکتی ہیں، ان کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں. اور یہ بھی ایک تھرمامیٹر ایسے کر کے ٹچ کر رہا ہوں میں. اب آپ کیا، بلکہ میڈیا تجزیہ کر رہا ہے کہ شاید خان صاحب کو پھر لپیٹ دیں گے یہ ہائی کورٹ میں بھی. ہائی کورٹ میں اس لیے لپیٹ دیں گے سر، اب پلاننگ یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں نئے ججز انڈکٹ ہو رہے ہیں، 4-5 ججز کے قریب نئے جج آ جائیں گے. اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جن ججز نے سزا دی ہے خان صاحب کو، وہ جج بھی ہائی کورٹ میں آ جائیں گے. اور اگر وہاں ججز آئیں گے تو ظاہری بات ہے پھر وہ بینچ بنے گا، بینچ میں جائیں گا، پھر وہ نمبر پہ آ جائے گا 5 جو بھی ہے وہ بینچ بن جائے گا. اور بینچ پھر یہ حکومت جو یہاں سے سزا ہوگی وہاں سسٹین رہے گی. یہ حکومت کی تیاری ہے نا. بات یہ ہے کہ سانچ کو آنچنی، اور یہ جسٹس صاحبان جو ہوتے ہیں یہ کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. ایک بات یہ یاد رکھنا، میں مانتا ہوں کہ ادھر ایویڈنس نہیں ہوتی، ہائی کورٹ وغیرہ میں ایویڈنس وغیرہ نیچے ہی ہوتی ہیں. لیکن یہ ایک بھونڈا کیس ہے، یہ آپ دیکھ لیجیے گا. چاہے کیونکہ میں تو ابھی تو بنے ہی نہیں وہ جج، اگر وہ جج آئیں گے تو انہوں نے بھی دستور کا محافظ ہونا ہے. یہ فیصلہ پوری دنیا نے سننا ہے. میں اپنے تئیں کھڑا ہوں، عمران خان صاحب آزاد ہوں گے عدالت عالیہ سے ہی. عدالت عظمیٰ بھی ہے لیکن عدالت عالیہ سے ہی ہوں گے. آئین پڑی ہوئی ہے، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. بالکل. کیا پڑی ہوئی ہے؟ سر آئین. معذرت کے ساتھ میں اب آئین 2 آئین ہیں، عدالت عظمیٰ عمران احمد ہے آئین، اور الف. بالکل یہ بھی آئین ہے، الف مدہ سے. جی ہاں، یہ آئین ہے، آئین پاکستان ہمارے لیے مقدم ہے. اچھا خان صاحب، میں اگر بات کروں، آپ نے کہا ججز صاحبان کی، ہم نے دیکھا بلے کا نشان، ہم نے دیکھا الیکشن کا معاملہ. وہ تو قاضی صاحب نے وہ بھی سر کسٹوڈین آف دی قاضی صاحب نے تو وہ ایسا کام کیا ہے کہ ساری زندگی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جسٹس صاحبان، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جسٹس ریٹائرڈ ہوں اور بعد میں وہ ملک میں کہیں جائیں تو ان پہ کوئی تنقید ہو. انہوں نے یہ ہیرو بنے ہوئے تھے قاضی صاحب، ٹی وی پہ بھی آ گئے، جی ٹھیک ہے فیصلہ. انہیں پتہ ہونا چاہیے یار آپ جو کر رہے ہیں یہ ہم بھی، میں بھی وکیل میں یہ سمجھتا کہ ہم تو ظاہر ہے اس سے کوئی ڈیوٹی پہ ہم تو کچھ بول ہی نہیں سکتے تھے، ہمارے تو بوسٹ میں شامل تھے نا. اب وہ بھی باہر نہیں نکلتے. لوگ جو ہیں کہ فیصلہ ایسا ہونا چاہیے جو اس کو لوگ بھی تسلیم کریں. اگر آپ کے باس کوئی بھی جج صاحب معذرت کے ساتھ کچھ غلط کریں گے تو پھر تنقید کا نشانہ وکیل کا تو بنتا ہے. کام ہے سر کورٹ کے اندر جج کو. وہ تو چلو بحث ہوتی ہے نا، جج صاحب اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں تو بس. لیکن یہ ہے کہ جب سیٹ سے ہٹتے تو پھر پتہ بھی لگ جائے. تنقید، ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید کر دیے، جوڈیشل مرڈر ہے. آج میں کہتا ہوں کہ بھائی ان کا کیا کیا، ایک کا تو باپ مر گیا نا، بے نظیر صاحبہ تو یتیم ہو گئی تھی نا اس ٹائم پہ. اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دیں بے نظیر صاحبہ کو. اور جس نے جو فیصلے کیے اس کے لیے کیا آپ نے کوئی ایسا فیصلہ کیا کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہو. خان صاحب اینڈ پہ یہ کتاب میں آپ کی پیشن گوئی ہے 2015 کی، عمران کے ساتھی بیچ رہے چھوڑ جائیں گے، بند گلی کی طرف چھوڑ گئے نا سارے، وہ سارے چھوڑ گئے. بند گلی کی طرف بھی بظاہر یعنی کہ آگے سے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. یہاں سے راستہ ملنا ہے، کب ملے گا؟ یہ مہینہ اہم ہے. یہ مہینہ اور اگلا مہینہ میں بتا دوں ایک بات بری کرنے لگا ہوں. ظاہر ہے اب آپ چھیڑ خانی جو کر رہے بڑی دیر سے. میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جنوری اور فروری خان کے مہینے ہیں، لیکن فروری تک بھی آپ مان لو، مارچ میں پھر لڑائی بڑھ جائے گی. یہیں سے راستہ ملے گا، عدالتوں سے راستہ ملے گا، آئین پاکستان ہی راستہ دے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم بھی ناصر ہو. عاطف مجید رمیش خان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پائندہ باد.